قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات، قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی سن نہیں پاتا۔ اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھا یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایسے حاصل ہوتی ہے، میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کے قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنے خبر بتاؤ، یہاں ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے وعلیکم السلام وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، اب ہی خبر دیجئے، ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیے، تمہارے اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنے حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جکڑ کر منتشر ہو گئے، ہمارے کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر اگ گئے، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی نماز اس کی دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر سر کے طرف آ کر کھڑا ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنے گردن نکالتا ہے، مردہ تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، پر ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت مصیبت اٹھا رہا تھا، اب بھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ اس طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتی ہے، تیرا راستہ نہیں، غرض وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر ہی کر رہے تھے، لہٰذا وہ عذاب عاجز کمزور ہو کر واپس چلے جاتا ہے۔
اس کے بعد صبر جو کہ ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے میں تو اس انتظار میں تھا اگر کسی طرف عبادت میں کچھ کمزور ہو تو میں اس کے طرف ہمدرد کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کو آنکھیں بجلی کی طرح چمکتے ہیں اور بادل کے گرج کی طرح آواز ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ان کے منہ سے اگے لپٹے نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک کھاندے سے دوسرے کھاندے تک اتنا فاصلہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنین کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسے ڈرونی شکل صورت کی ہیبت ہی کم کیا ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہا کا ہتھوڑا رہتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن انسان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے، بلکہ ہلا بھی نہ سکے۔ وہ مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کفن اس کے سر سے پیچھے سر کا دیا جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں سچ کہا تو نے، اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ جب نافرمانی کرنے والا شخص قبر میں جاتا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کے ناک پاؤں سے کانٹے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ جب وہ اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہوتے ہیں قبر میں آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہ اس کے سوال میں جواب نہیں دے سکتے، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس قدر زار و قطع روتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ قبر میں چنگاریاں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ باہر نظر آتی ہیں۔ فرشتے اسے نافرمانی کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، نافرمان، اگر تو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا تو تیرا ٹھکانہ یقیناً جنت میں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ شخص ایسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے جسے ایسے حسرت کبھی ہو ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقراب رشتہ دار دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے میں غربت تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا خوشخبری دیتی ہے، میرے پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی، اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے آدم کے اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا؟
کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میرے پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا، برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پچھتاتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتے ہیں جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگ بدبو کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمل مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے، فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں اس کے پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر دوزخ کی کھڑی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح و شام کا اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کو حسرت اڑاتے ہیں۔ ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کے قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹی بھر لیتا ہے اور لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اس دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اپنے مرنے والوں کو بھول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔